ایک گاؤں میں علی اور فاطمہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عنایا۔ علی اور فاطمہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون سی فصل اگائیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس دفعہ ہم کھیت میں کون سی فصل اگائیں۔ ہاں، بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ابھی تک تو ہم نے ساری فصلیں اگا لی ہیں، اب اس دفعہ کون سی فصل اگائی جائے؟ میں سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ گوبھی کے پھولوں کی فصل اگائی جائے، کیونکہ اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ گوبھی کی بہت مانگ ہے۔ اچھا، یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ سنا ہے تو ہم پھر گوبھی کی فصل اگا لیتے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ اس سے اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے، تو اس دفعہ کیوں نہ ہم وہ بھی لگا کر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، پھر صبح ہم کھیت کو جا کر تیار کرتے ہیں تاکہ اس پہ گوبھی کی فصل اگا سکیں۔ اس طرح اگلے دن وہ دونوں کھیتوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ کھیت کی صفائی کرتے ہیں۔ وہاں وہ گوبھی کے پھول اگا دیتے ہیں۔ گوبھی کے پھول اگانے کے بعد وہ واپس گھر آ جاتے ہیں۔ اس طرح روزانہ علی اور فاطمہ کھیتوں میں جاتے اور وہاں جا کر وہ گوبھی کے کھیت کی اچھی سے دیکھ بھال کرتے۔ وہ کھیت میں بہت محنت کرتے تاکہ ان کی فصل اچھے سے پک کر تیار ہو جائے۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا اور ان کے گوبھی کے پھول پک کر تیار ہو گئے۔ جب وہ دونوں کھیت میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ گوبھی تو بالکل پک کر تیار ہو گئی ہے، جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے 1-2 دن تک اتار لیتے ہیں اور شہر جا کر بیچ دیں گے۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ موسم بھی خراب ہے، بارش کا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، موسم خراب ہے اور بارش نہ آ جائے تو اس وجہ سے ہم اس کو جلدی سے اتار لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ کھیتوں کی طرف جانے لگتے ہیں تو بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ 2-3 دن رہتی ہے۔ ادھر علی اور فاطمہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی فصل کا کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بارش میں فصل بالکل تباہ ہو جائے گی، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو روٹی روزی کا ذریعہ تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہماری فصل بالکل تباہ ہو جائے گی، اب ہم کیا کریں گے؟ صبح کھیتوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں اگلے دن کھیتوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی فصل بالکل تباہ ہو چکی تھی اور وہاں گوبھی کا کوئی پھول نہیں تھا، جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ گھر جب وہ دونوں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی بیٹی عنایا ان سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے، آپ دونوں پریشان کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹا، ہماری فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے، ہم نے گوبھی کی فصل اگائی تھی اور بارش کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ادھر عنایا کی سہیلیوں نے پلان بنایا ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں گھر سے اپنا کھانا لے کر آئیں گی اور ہم ندی کے کنارے جا کر بیٹھ کر پکنک منائیں گی۔ تو عنایا اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں، میری سہیلیاں صبح ندی کے کنارے جا رہی ہیں، وہ مجھے بھی کہہ رہی ہیں کہ تم بھی ساتھ آؤ، تو مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم ان کے ساتھ چلے جانا، میں تمہارے لیے کھانا تیار کر دوں گی، جو کچھ بھی گھر میں ہے وہ تمہارے لیے بنا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی فصل تباہ ہو گئی ہے، لیکن وہ سہیلیوں سے وعدہ بھی کر چکی تھی، تو اس وجہ سے اسے مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ اگلے دن صبح عنایا کی ماں اس کو کھانا دیتی ہے اور اس کو نصیحت کرتی ہے کہ تم سیدھے ہی جانا اور سیدھے گھر واپس آنا۔ تو اپنی ماں سے کھانا پکڑ کر ندی کی طرف چل پڑتی ہے۔
جب انایا ندی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک عورت نظر آتی ہے۔ اس عورت کے پاس گوبھی کے 2 پھول پڑے ہوتے ہیں۔ وہ عورت انایا کو کہتی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں گوبھی بیچ رہی تھی، یہ 2 پھول رہ گئے ہیں اور مجھے بھوک بہت لگی ہے، تمہارے پاس اگر کھانا ہے تو مجھے دے دو۔ جی میرے پاس کھانا تو ہے، لیکن یہ میں اپنی دوستوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ بیٹا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، یہ کھانا تم مجھے دے دو۔ انایا تھوڑی دیر کچھ سوچتی ہے، پھر وہ کھانا اس عورت کو دے دیتی ہے۔ وہ عورت کھانا پیٹ بھر کر کھاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ عورت انایا کو گوبھی کے 2 پھول دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے، یہ لو گوبھی کے پھول اور انہیں گھر میں جا کر اگا دو اور پھر دیکھنا تم ان کا کیا کمال ہوتا ہے۔ انایا کو اس وقت کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ گوبھی کے پھول اسے پکڑتی ہے اور ندی کے بجائے وہ گھر واپس آ جاتی ہے۔ بیٹا تم بڑی جلدی واپس آ گئی ہو، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ انایا اپنی ماں کو اس عورت والی ساری بات بتاتی ہے اور اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے اس کو یہ گوبھی کے 2 پھول دیے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ ان کو جا کے اپنے کھیتوں میں اگا دو اور پھر تم ان کا کمال دیکھنا۔ انایا کی ماں فاطمہ علی کو بھی یہ ساری بات بتاتی ہے اور وہ تینوں اگلے دن کھیتوں میں جاتے ہیں۔ کھیتوں میں جا کر وہ اس گوبھی کے پھول کو اگا دیتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ کھیتوں میں آ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سے گوبھی کے پھول لگے ہوئے تھے، اور جب وہ ان کو توڑتے ہیں تو وہاں پہ اور گوبھی کے پھول آ جاتے ہیں، پھر وہ توڑتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، وہ بہت حیران ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک گوبھی کا پھول کہتا ہے، ہم جادوئی گوبھی کے پھول ہیں، انایا نے اس عورت کی مدد کی تھی، اس کو کھانا کھلایا تھا، اور وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک پری تھی، تو اس نے اس کو جادو کی گوبھی کے پھول دیے ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ انہیں جا کر بازار میں بیچ دینا اور اس سے اچھا خاصا نفع کمانا۔ وہ تینوں دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور پھر وہ گوبھی کی کاشت کرتے اور اسے شہر میں جا کر بیچ دیتے، جس سے ان کو اچھا خاصا نفع ہو رہا تھا اور وہ ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔